اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہانی مرغ، کبوتر، مور اور گدھ کے بارے میں۔ سمندر کے کنارے میں ایک آدمی مرا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا تھا، لہٰذا جب پانی چڑھتا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترتا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، پھر درندوں کے بعد پرندوں نے کھایا۔ ایک خاص شخصیت نے یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے مالک، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اعضاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کی پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ارشاد ہوا، تم 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور پھر خود ہی سے مانوس کر لو، پھر ذبح کر کے اس کے سر الگ کر لو اور بقیہ گوشت کا قیمہ بناؤ، اور وہ قیمہ تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اس کے بعد خود کسی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کے سر اپنے پاس رکھ لو اور ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس ہی آ جائیں گے، اور تم دیکھ لو گے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور لے کر انہیں پالا، خوب کھلا پلا کر مانوس کیا۔ اس کے بعد ذبح کر کے ان کے سر علیحدہ کر کے باقی گوشت قیمہ کھا لیا اور تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھا۔ خود بھی ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے اور انہیں یوں پکارا، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ یہ پکارتے ہی چاروں پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے ملنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ چاروں اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر چڑھ گئے اور دانہ چگتے ہوئے اپنی بولیاں بولنے لگے۔ یوں قدرت کا عظیم نظارہ دیکھ کر آپ کے دل کی آرزو پوری ہوئی، اور آپ کو صحیح اطمینان ہوا کہ ہاں، مر کر بھی دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ کہانی کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ یہ اصلی کہانی ہے، جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان نے واقعی ہی زندہ ہونا ہے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ بھی موجود ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے مر جانے کے بعد نہیں زندہ ہونا، کہاں وہ انسان دوبارہ زندہ ہوتا پھرے گا، کہاں یوں سارا مسئلہ ہوگا، لیکن انسان کو پتہ نہیں کہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک مرغ، ایک کبوتر، مور اور گدھ آپس میں اکٹھے ہوئے، یہی مثال، اصلی مثال ہے کہ انسان بھی اسی طرح دوبارہ زندہ ہوگا۔ بے شک اس کے آدھا گوشت کہیں اور موجود ہو اور آدھا کہیں اور موجود ہو، لیکن اس نے ایک نہ ایک وقت ضرور اکٹھے ہونا ہے۔ جیسا کہ 4 جانور الگ الگ جگہ پر، الگ الگ پہاڑوں پر کچھ تو کھائے جانے کے باوجود دوبارہ زندہ کیے گئے، اسی طرح انسان نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا ہے یہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا یقین زیادہ ہوتا ہے، اتنا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ان پرندوں کی طرح بھی کوئی سڑ جائے، خاک میں مل جائے، یا اسے معلوم بھی نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی آ جائے گا۔ یوں سبھی چیزیں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چیز اپنی جان تک اس چیز سے علیحدہ ہو گئی، اور وہ جان تک دوبارہ آپس میں نہ ملے گی، لیکن جان بھی واپس آ گئی،
اور وہ دوبارہ سے صحیح جانور بن کر اپنا ہی دانہ چگنے لگے۔